اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز اینڈ نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے۔ ناظرین محترم، اسی کے ساتھ آج کے خبر نامے کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق سویڈن سے ہے۔ کئی دہائیوں میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ سویڈن آنے والے امیگرینٹس کی تعداد میں کمی ہوئی ہے، جبکہ اس ملک کو چھوڑنے والے افراد کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق جنوری 2024 سے لے کر مئی تک اس ملک میں آنے والے مہاجرین کی نسبت 5700 سے زائد افراد یہ ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ سویڈن میں پناہ کی درخواستوں کی تعداد 1997 کے بعد پہلی مرتبہ کم ہوئی ہے۔ سخت پالیسیوں کا نتیجہ ہے کہ عراقی، صومالی اور سیرین شہری سویڈن چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اور دروازوں کے لیے لوہے اور لکڑی کی بات ہوئی پرانی، اب زمانہ ہے الومینیم کا، جو دیر پا بھی ہے اور خوبصورت بھی۔ ریسٹورنٹ کے تراسا کی کنوپی ہو یا تول دو، گھروں کی بالکونی کو سن شائن سے محفوظ رکھنے کے لیے سایہ ہو، سب کچھ تیار کیا جاتا ہے جدید ترین مشینری پر۔ ماہر کاریگروں کی نگرانی میں سب کچھ کے لیے ہمارے دفتر تشریف لائیں۔ پرسیانہ پورتاس کورنیا، کایے دے کورنیا مودرن، نمبر 27 کورنیا دے یوبریگت۔ ہمارا فون نمبر ہے 6624741144۔ برطانیہ کی ایک عدالت نے امیگرینٹ کے خلاف فسادات کے دوران ایک ہوٹل پر حملے میں ملوث ہونے کا الزام ثابت ہونے پر انتہائی دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے سفید فام باشندے بینٹر ٹامس برلے کو شیفیلڈ کراؤن کورٹ نے 9 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ ہوٹل میں 200 سے زائد امیگرینٹ مقیم تھے۔ جرمنی 140 افراد کو سمگل کرنے کے الزام میں 5 شامی، سیرین اور عراقی شہریوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزمان کے خلاف آپریشن میں 340 پولیس اہلکاروں نے شرکت کی اور گرفتاریوں میں 5 ریاستوں میں چھاپے مارے گئے۔ ملزمان نے رقوم کی وصولی کے لیے ہنڈی یعنی حوالے کا سسٹم بھی استعمال کیا اور انسانی سمگلنگ کے لیے وین کا استعمال کیا۔ گرفتار افراد 23 سے 57 سال کی عمر کے ہیں۔ یورپی ملک نیدرلینڈ EU اور یورپی فری ٹریڈ ایسوسی ایشن میں شامل ممالک سے کم امیگرینٹ ورکر لینا چاہتا ہے اور ملک میں امیگرینٹس کی تعداد کو کم کرنے کی تجویز زیر غور ہے۔ تجویز کا مقصد یورپی یونین کے دیگر ممالک سے ہالینڈ آنے والے غیر یورپی یونین کے کارکنوں کی تعداد کو کم کرنا ہے، جن کی یورپی قوانین کے مطابق اجازت ہے۔ ہالینڈ کی پارلیمنٹ کے لوئر ہاؤس نے کہا ہے کہ امیگرینٹس ورکرز اپنی ملازمت کے مواقع کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ پرتگال نے اس سال جون، جولائی اور اگست میں گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں کم ورک ویزے جاری کیے ہیں۔ جاری کردہ ورک ویزوں کی تعداد 24% کم ہو کر 1666 سے 1266 ہو گئی ہے۔ پرتگال نے مائیگریشن کے لیے ایک ایکشن پلان نافذ کیا ہے، جس کے تحت کام کے لیے مائیگریشن کرنے پر غیر ملکی یعنی فارنرز کے لیے سخت قوانین کے تابع کر دیا گیا ہے۔ پرتگال میں امیگریشن اور غیر ملکیوں کے ڈاکومنٹ دینے اور ان کے رینیول کے ادارے ایما نے امیگرینٹس کی زندگی کو اجیرن بنا دیا ہے۔ منظوری کے بعد امیگرینٹس کو کئی دن انتظار کی زحمت کرنا پڑتی ہے اور ریزیڈنس کارڈ لینے کی امید میں آنے والے ساری رات لائنوں میں کھڑے رہتے ہیں اور دن میں معلوم ہوتا ہے کہ ان کی باری ہی نہیں آئی ہے، جس کی وجہ سے ادارے کے دفتر کے باہر امیگرینٹس کی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ کارڈ رینیول کے لیے آنے والوں کے ساتھ بھی یہی سلوک روا رکھا جا رہا ہے۔ اس صورتحال میں امیگرینٹ ذہنی اور اعصابی عوارض کا شکار ہو رہے ہیں اور معاشی مشکلات اس کے علاوہ ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کی تنظیمیں بھی اس مسئلے پر چپ سادھ کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ انٹری ایگزٹ سسٹم 10 نومبر 2024 سے لاگو ہونے کے بعد امکان ہے کہ 5 میں سے 1 سے زائد برطانوی شہری یورپی یونین کا سفر نہ کرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ 44 اور اس سے کم عمر کے برطانویوں کے 45 سال سے زائد عمر والوں کے مقابلے میں طویل تاخیر کی وجہ سے یورپی یونین کا اپنا سفر منسوخ کرنے کا زیادہ امکان ہے۔ دوسری جانب 18 سے 44 سال کی عمر کے افراد کے نوجوانوں کا سفر کم کرنے کا امکان ہے۔ اکثر برطانوی شہریوں کا خیال ہے کہ بارڈر کنٹرول سے انہیں ٹینشن، بے چینی اور نروس ڈس آرڈر محسوس ہوتا ہے۔ برطانیہ کی ایک عدالت نے ایک 43 سالہ شامی شہری انس المصطفیٰ کو 7 ویتنامی امیگرینٹس کو
خطرناک طور پر خستہ حال وین میں برطانیہ اسمگل کرنے کے جرم میں 10 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ ویتنامی امیگرینٹس میں 6 مرد اور 1 خاتون شامل تھی۔ اسپین کی نیشنل پولیس کے آف ڈیوٹی اہلکار نے ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے جو الیکانتے کی ایک سڑک پر بیگ چرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ گرفتار شخص ایک خاتون سے ہینڈ بیگ چھیننے کی کوشش کر رہا تھا کہ پولیس اہلکار نے اسے دھر لیا۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع و عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز، گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے، بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ، کائیے استے نمبر 9، نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا کے کائیے آریباؤ میں واقع ایک ہوٹل میں ہونے والی لڑائی کے نتیجے میں پولیس موسیس اسکواڈرن نے ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ اس لڑائی میں ایک شخص زخمی ہوا ہے جس کی گردن کٹ چکی ہے اور اس کی حالت سیریس ہے۔ بادالونا کے محلے بوفالا کے رہائشیوں نے ایک چور کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا جس نے ایک بزرگ خاتون کے گلے سے لاکٹ کھینچا تھا۔ ملزم نے لاکٹ چھیننے کے بعد بھاگنے کی کوشش کی، لیکن محلے کے رہائشیوں نے اسے گھیرے میں لے لیا اور اسے ایک کونے میں گھیر کر رکھا جب تک کہ پولیس موسیس اسکواڈرن نہیں پہنچ گئی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر ملزم کو گرفتار کر لیا۔ اسپین کی گواردیا سول نے ابیسا آئس لینڈ میں 650 کلو سے زائد مختلف اقسام کی منشیات یعنی ڈرگز ضبط کی ہے، جو حالیہ برسوں میں سب سے بڑی مقدار ہے۔ اس ضمن میں پولیس نے 9 افراد کو ابیسا اور مالاگا سے گرفتار کیا ہے۔ اسپین کے کیپٹل میڈرڈ کے سینٹر میں نیشنل پولیس کی کار سے ٹکرانے کے بعد 2 خواتین اور ان کا ایک کمسن بچہ زخمی ہو گیا۔ یہ واقعہ اتوار کی سپہر کو پیش آیا تھا۔ ایک خاتون شدید زخمی ہے جبکہ ماں اور اس کا 1 سال کا بچہ بھی ہسپتال میں داخل ہے۔ بچہ معمولی زخمی ہے۔ پولیس کی گاڑی اس وقت متاثرین سے ٹکرائی جب وہ ایک ملزم کو گرفتار کرنے میں مصروف تھی۔ اسپین کی اتھارٹیز کے مطابق گزشتہ چند دنوں کے دوران ہزاروں نوجوان تارکین وطن نے مراکش کی سرحد عبور کر کے ہسپانوی علاقے سیوطا میں غیر قانونی طور پر سرحد پار کرنے کی کوشش کی ہے۔ 25 اگست کے روز تو یہ یومیہ تعداد 1500 تک جا پہنچی تھی۔ اسپین کے قانون کے تحت حکام روزانہ غیر قانونی طور پر سرحد عبور کرنے والے 150 سے 200 تک تارکین وطن کو واپس مراکش بھیج رہے ہیں۔ ہسپانوی انٹیریئر منسٹری کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق اس سال جنوری سے اگست کے وسط تک 1622 تارکین وطن سیوطا پہنچ چکے ہیں، جبکہ پچھلے سال کے اسی عرصے میں یہ تعداد صرف 620 تک رہی تھی۔ اسپین کے امپلائمنٹ بینیفٹ کا ادارہ سیپے ان لوگوں کے ان امپلائمنٹ یعنی بے روزگاری بینیفٹ کو 570 یورو تک ماہانہ نہیں بڑھائے گا جو پہلے ہی بے روزگاری بینیفٹ حاصل کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں۔ اسپین میں 1 نومبر سے منظور شدہ یعنی اپرووڈ بے روزگاری بینیفٹس کی 570 یورو کی نقدی ادائیگی شروع ہو جائے گی، جبکہ پہلے سے بینیفٹ وصول کرنے والے اپنی 480 یورو کی رقم کی وصولی کو ہی برقرار رکھیں گے۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔